خالد بٹ صاحب کی شخصیت کے بارے میں کیا کہیں گے آج؟ ایک دفعہ کسی مل گیا تو بس پھر مل گیا. میرے ساتھ حج کیا عرفات میں, ان کا وہ سب کے لیے دعا کرنا, ان کے آنسو, چھوٹا ہو فنکار بڑا, ہر ایک کے ساتھ پیار. بس اخلاق ہمیں سکھا گئے ہیں. انہوں نے یہ ثابت کیا کہ فنکار خوددار ہوتا ہے, کبھی کسی کے ہاتھ نہیں ملا. اگر کوئی ہمیں اسکرپٹ ملا نا تو ہمیں تو اپنی لینا یاد ہوتی تھی, ان کو ہماری بھی یاد ہوتی تھی. بٹ صاحب کے اندر کی سچائی اور ہمیشہ مسکرا کے ملنا, ہمیشہ اپنائیت, اللہ تعالیٰ ایسی صفات ہمیں بھی عطا فرمائے. جی جواز صاحب, خالد بٹ صاحب کی شخصیت کے بارے میں کیا کہیں گے آج اس دنیا سے رخصت ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب کو بھی وہیں لوٹ جانا ہے جہاں خالد بٹ صاحب چلے گئے, لیکن کیا چھوڑ گئے آپ کو نظر آ رہا ہے. ساری فنکار برادری, صحابی سب موجود ہیں, اپنے پرائے سب. یہ کیا تھے؟ ان کے اخلاق تھے. ایسے اخلاق کے ہر ایک کے وہ فیملی ممبر بنے, اور جس سے دوستی شروع کی اس کو نبھایا, نبھانے والے. ایک دفعہ کسی مل گیا تو بس پھر مل گیا. یہ نہیں کہ بھئی ہم دوست ہوتے تھے اب تو نہیں ملتے, نہیں نہیں نہیں. جس کے گھر ایک دفعہ آموں کی پیٹی پہنچائی, پھر موت تک پہنچائی, موت تک. میرے ساتھ حج کیا, اور باجی تھی میری بیگم, ساری وہ حسین یادیں ہیں مجھے یاد ہیں. عرفات میں ان کا وہ سب کے لیے دعا کرنا. اور بٹ صاحب کو اپنے لیے کہہ لو یار, میں سب, میرے سب نے مینا میں, پھر کیا, اور طواف میں ان کے آنسو اور ان کا وہ جذبہ, اور ہر چھوٹا ہو فنکار بڑا, ہر ایک کے ساتھ پیار, ہر ایک کے ساتھ. بس اخلاق ہمیں سکھا گئے ہیں, اور اخلاق کا میرا خیال ہے اجر وہ لے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے. ہاں, اور ایک ضروری بات کہ اکثر جو ہم کہتے ہیں وہ فنکار جی بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو لاچار ہو جاتے ہیں, مجبور. انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ایسا نہیں ہوتا. فنکار خوددار ہوتا ہے, کبھی کسی کے ہاتھ نہیں ملا. وینٹیلیٹر سے 2 گھنٹے کے لیے ہوتے تو کوئی نہ کوئی کام کر کے گئے ہیں. ایسی یعنی جفاکش زندگی اور خوددار زندگی اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے, اور قیامت میں ان کو سرکار دو عالم ان کی شفاعت نصیب فرمائے. جواز صاحب, لوگوں سے, اپنے عزیز و کرب سے, دوستوں سے, فیلڈ کے لوگ اتنی محبت کی وجہ کیا تھی؟ ہر شخص ان کی کوئی نہ کوئی قصہ بیان کرا کہ ہر دکھ میں ہمارے ساتھ شامل ہوتا. ہم کو شادی کے پیسے ان کو پکڑاتے تھے کہ ہماری شادی میں حصہ ڈالیں. کیا وجہ تھی سر, اتنے کیوں تھے وہ؟ وجہ تو وہی خود تھے نا, ان کے اخلاق تھے, ان کے اندر کی انسانیت تھی نا, ان کا اللہ کا خوف جو تھا ان کے اندر, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی. 5 وقت کے پکے نمازی تھے, اور ہمیشہ گزرتے, اور یار آج جو آدمی میں ایک بار کیا تھا, میں وہ دن نماز نہیں چھٹی. ایسے یعنی اللہ کا خوف ہوتا ہے. تو جواز صاحب, میں نے دیکھا کہ آپ کی شخصیت کے بارے میں بھی آپ ہر شخص کو کوئی نہ کوئی ایک نصیحت و تلقین کرتے رہتے ہیں. تو آپ کو بٹ صاحب میں کیا چیز نظر آئی کہ آپ نے ان کو کہا, موٹیویٹ کیا, انہوں نے باقاعدہ آپ کی بات کو مانا, آپ کے ساتھ دور دراز سفروں پہ گئے, اللہ کے گھر گئے؟ کیا چیز آپ کو نظر آئی تھی بٹ صاحب کے جس سے آپ متاثر ہوئے تھے؟ بٹ صاحب کے اندر کی سچائی اور وعدے کی وفا, اور ہمیشہ مسکرا کے ملنا, اور یہ کبھی اوپرا پن ان کی گفتگو میں نہیں ہوتا تھا, ہمیشہ اپنائیت. اور یہ ان کے اندر کی صفات تو ظاہر ہے کہ اللہ نے پیدا کی تھی. اللہ تعالیٰ ایسی صفات ہمیں بھی عطا فرمائے. بٹ جواز صاحب لازوال کردار کیے, ہر کردار میں انہوں نے اپنے آپ کو منوایا. جو کردار تھے کیا گاڈ گفٹڈ ان کو اداکاری میں, وہ اپنے آپ کو وہ جو ہے ڈال لیتے تھے, یا کچھ اڈاپٹ کرتے تھے ان چیزوں کو؟ گاڈ گفٹڈ تو ہوتا ہی ہے نا, لیکن اس میں جان فشانی, محنت, اسٹڈی, سیکھنا وہ ان میں بہت زیادہ. یعنی کہ اگر کوئی ہمیں اسکرپٹ ملا نا تو ہمیں تو اپنی لینا یاد ہوتی تھی, ان کو ہماری بھی یاد ہوتی تھی. ہمارے بھی کیوں ان کو یاد ہوتے تھے. اسٹیج پہ ہمیں بتاتے, اور جواب میں نہیں جا رہا کہتے. یعنی اس قدر وہ انوالو ہوتے تھے اپنے کام میں. اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے. ہمارے تو بڑے کام آئے. ہمارے تھیٹر پہ, ٹی وی پہ ہمیں سکھاتے تھے, یار کیمرہ تے لال بتی جڑی ہے نا جدوں بلے گی نا, کہ تیرا کیمرہ ہے, اس کا بچوں کی طرح چیزوں کی طرح سمجھانا. انہوں نے بہت بڑے آدمی تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے. سر آخر میں ان کو چاہنے والوں کے نام کوئی پیغام سر؟ بس یہ ہے کہ جیسے انہوں نے اللہ کے سامنے جھکے رہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں سرشار رہے, نمازوں میں رہے, اور مخلوق کے ساتھ اخلاق کے ساتھ برتے. ہمیں بھی اللہ سے لینا ہے اور مخلوق میں بانٹنا ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو.